بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ سمینہ کے گھر جانے کے لیے اس نے اپنے اور حمزہ کے کپڑے منتخب کیے۔ حمزہ کے کپڑے سلیکٹ کرتے وقت وہ خاصی محتاط تھی۔ پچھلی بار کی بے عزتی اسے یاد تھی۔ اسے اس بار کپڑوں کے انتخاب میں اچھا خاصا سر مارا تھا۔ پھر خود نہانے کے لیے چلی گئی۔ وہ فریش ہو کر کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی۔ خیردین کچھ دیر قبل اسے جوس کے گلاس سمیت 2 بوائلڈ ایگ دے گیا تھا۔ اس نے آرام سے ناشتہ کیا اور بال بناتے ہوئے حمزہ کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ اتنا صاف روح ہے، اس نے اپنی اتنی بڑی کمزوری کا برملا اظہار کر دیا۔ تم میرا نصیب ہو حمزہ، مجھے پتہ نہیں کہ میں اتنی شاکر اور صابر کیسے ہو گئی۔ تمہیں تمہاری کمزوری سمیت قبول کر لیا، یا پھر شاید میں نے یہ مان لیا ہے تم میرے گناہوں کی سزا کے طور پر مجھے ملے ہو، وما اس کمزوری کے، کیونکہ سوائے اس ایک خامی کے تمہارے اندر کوئی اور خامی بھی تو نہیں۔ یا پھر جب پہلی بار میں نے تمہاری تصویر دیکھی تھی تبھی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اور اب یہ جان لینے کے بعد بھی کہ تم مجھے ماں بننے کا سکھ نہیں دے سکتے، میں تمہیں چھوڑ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تم جیسے بھی ہو مجھے قبول ہو۔ وہ گہری سوچ سے تب باہر نکلی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یس، اس نے برش نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ وہ معصومہ میڈم آئی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ باہر جانا ہے۔ خیردین نے اطلاع دی۔ معصومہ؟ اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میجر زاہد کی بیٹی؟ اوہ، اسے یاد آ گیا۔ آپ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، چائے وغیرہ دیں، میں آتی ہوں، اس نے کہا۔ معصومہ کے نام سے اسے عجیب سی جیلسی محسوس ہونے لگی۔ خیردین کی زبانی اسے یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ بھی امیدواروں میں سے تھی۔ اس نے خود کو تنقیدی نظروں سے آئینے میں دیکھا۔ لائٹ پرپل کے کاٹن کے سٹائلش سوٹ میں کھلے ہوئے بال اور ہلکے سے میک اپ سمیت وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ اپنے کپڑوں پر ہلکا سا پرفیوم کرنے کے بعد اس نے پرس اٹھایا، موبائل اور رقم اس میں رکھی اور سینڈل پہن کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو لمحہ بھر ٹھٹکی۔ بلیک ٹراؤزر، سلیٹش کلر کی کاٹن کی چھوٹی سی کرتی میں ایک لڑکی صوفے پر بیٹھ کر میگزین دیکھ رہی تھی۔ سپنا نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سرخ ماہل گوری رنگت، اخروٹی رنگ کے بال جو بہت خوبصورتی سے تراشے ہوئے تھے، سن گلاسز اس نے سر پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے خمدار بالوں میں سے جیسے چشمہ اٹک سا گیا تھا۔ بہت صحت مند اور خوبصورت جلد جو کہ قدرتی طور پر چمکدار تھی۔ بہت ہی باریک کڑی ناک، پتلے پتلے تراشیدہ لب جن پر نیچرل کلر کی لپ گلوگی لگی تھی، خمدار پلکیں جھکی تھی، مورنی سی گردن میں اسکارف گھما کر ڈالا ہوا تھا، نازک پیروں میں ہائی ہیلز تھی۔ وہ بالشبہ چلتی پھرتی بندوق تھی جو کسی کا بھی قتل کر سکتی تھی۔ سپنا کو اس کے سامنے اپنا حسن مانند پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بلا شبہ اس سے زیادہ حسین تھی، اس سے زیادہ پرکشش تھی۔ دنیا میں سارا حسن تم پر آ کر نہیں ختم ہوا، بھری پڑی ہے دنیا حسین چہروں سے، قلت ہے تو خوبصورت دلوں کی۔ انیلا کی ناراض سی آواز یاد کی کسی گہرائی سے نکل کر گونجی تھی۔ آہ پر چونک کر معصومہ نے گردن اونچی کی۔ سپنا کو لگا کہ ماحول میں کہکشاں روشنیاں بکھرنے لگی۔ وہ لائٹ برون آنکھوں پر لامبی خبردار چمکینی پلکیں عجب سا جادو جگا رہی تھی۔ وہ تو معصومہ کا نام سن کر کسی سیدھی سادی عام سی شکل و صورت کی لڑکی کا تصور کیے بیٹھی تھی۔ اوہ ہائے، آئی ایم معصومہ، آپ یقیناً سپنا ہیں۔ وہ میگزین رکھ کر کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ جی نائس ٹو میٹ یو۔ سپنا نے اس کا ہاتھ تھاما تو لگا گویا گلاب کی پنکھڑی کو چھو لیا ہو۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، اپنی تصویروں سے بھی زیادہ۔ وہ بے تکلف سے پوچھی۔ تھینکس، آپ بیٹھیں، چائے وغیرہ لیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ نو تھینکس، میں بہت کم چائے پیتی ہوں اور اس وقت تو نیو ایئر چلتے ہیں، باہر ہی کچھ کھا لیں گے۔ معصومہ نے اپنا امپورٹ بیگ اٹھایا۔ سپنا اس کے پیچھے باہر نکل گئی۔ میں ڈرائیور کو بلواتی ہوں۔ سپنا نے پورچ میں کھڑی اس کار کو دیکھا جو حمزہ نے ذاتی استعمال کے لیے خرید رکھی تھی۔ آفیشیل کاموں کے بغیر وہ آفس کی گاڑی استعمال نہیں کرتا تھا۔ میری کار ہے نا، آ جاؤ۔ سپنا اس کی تقلید میں آگے بڑھی۔ معصومہ کی سلور مرسیڈیز گیٹ کے قریب کھڑی تھی۔ سپنا اسے دیکھ رہی تھی۔ بیگ میں سے کار کی چابی نکال کر وہ بڑے اعتماد سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ حمزہ نے کہا تھا کہ آپ یہاں کے لیے بالکل نئی ہیں، آج تو ٹائم نہیں ہے، میں کسی اور دن آپ کو شہر میں گھمانے لے جاؤں گی۔ معصومہ نے کار کو بیک کیا، پھر ٹرن کر کے پلیئر آن کیا۔ انگریزی دھن گاڑی کی فضا میں ہلچل مچا رہی تھی۔ معصومہ بہت بولتی تھی۔ اس نے سپنا کا اچھا خاصا انٹرویو کر لیا تھا اور اپنے بارے میں بھی تقریباً سبھی کچھ بتا دیا تھا۔ وہ فوراً ریٹرن تھی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی، بہت خود اعتماد تھی۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا جو ایئر فورس میں تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ یہاں رہتی تھی اور اس نے اپنی اور حمزہ کی دوستی کے قصے بھی نہیں چھپائے۔ ہم دونوں کی دوستی ایک پارٹی میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال گزر گئے ہیں ہماری دوستی کو۔ اس نے بتایا تو آپ نے حمزہ سے شادی کیوں نہیں کی؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ میں اور میرے پیرنٹس تو چاہتے تھے مگر حمزہ منع کرتا تھا،
کہتا تھا کہ ہم دوست ہی اچھے ہیں، شادی کر لی تو پھر میاں بیوی بن جائیں گے، دوستی کہیں گم ہو جائے گی۔ عجیب باتیں کرتا ہے، وہ معصومہ بتاتی ہوئی عجیب طرح سے ہنسی۔ سپنا نے اس کی طرف دیکھا۔ سن گلاسز اس کے چاند جیسے مکھڑے پر بے حد بھلے رنگ لگ رہی تھی۔ اس کے نازک ہونٹوں سے چمکتے موتی، ایسے چھوٹے چھوٹے دانت اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے۔ اس کے بائیں گال میں پلنے والے ڈمپل نے اس کے کشش حسن میں اضافہ کر دیا۔ ہاں، عجیب باتیں تو کرتے ہیں، اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ آئی ایم سوری سپنا، میں بہت بولڈ ہوں، تو میری بے تکلفی سے کچھ غلط مت نکالنا، ہم دونوں صرف اور صرف دوست ہیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ شاید وہ سپنا کی خاموشی سے کچھ اخذ کر بیٹھی تھی۔ آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کی؟ سپنا نے مسکرا کر پوچھا۔ ابھی تو پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ ہے، اس کے بعد سوچوں گی، ابھی تو پوری لائف پڑی ہے، فکر کس چیز کی؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے پتا ہے کہ حمزہ تم جیسی بلا سے شادی کیوں نہیں کی۔ سپنا نے سوچا اور وہ پھر سے اداس ہو گئی۔ اچھا بتائیں آپ کو کس قسم کے گفٹس لینے ہیں؟ معصومہ نے موضوع بدلا۔ وہ دونوں تقریباً 4-5 گھنٹے ساتھ رہیں۔ معصومہ اسے کراچی کی بڑی بڑی مارکیٹوں میں لے آئی جہاں سے عموماً وہ شاپنگ کرتی تھی۔ سپنا نے مظفر کے لیے پرفیوم اور سمینہ کے لیے جوڑا اور پرس خریدے۔ ان چیزوں کے انتخاب میں معصومہ نے ان کی مدد کی۔ اس کی پسند بہت اچھی تھی۔ کچھ چیزوں کی خریداری کے بعد سپنا وہ رقم کم معلوم ہونے لگی جو حمزہ نے اسے بھیجی تھی اور جو اسے سے زیادہ لگ رہی تھی۔ ان جگہوں پر چیزوں کی ورائٹی اور دام دونوں زیادہ تھے۔ سپنا زندگی میں پہلی بار ایسی جگہوں پر آئی تھی، ورنہ اس کی پہنچ عام بازاروں اور عام ماز تک ہی تھی۔ سپنا چیزوں کو دیکھنے کے بجائے معصومہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز، اس کی باتیں، اس کی بولڈنس، اس کی ڈیلنگز، ہر چیز سپنا کے لیے نہیں تھی اور اسے اچھی خاصی متاثر لگ رہی تھی۔ وہی کیفے میں معصومہ نے اسے لنچ بھی کروایا۔ سپنا کو اس کی موجودگی میں عجیب سا احساس کمتری اور خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی اسے اپنا لباس برا لگ رہا تھا تو کبھی اپنے جوتے، کبھی اسے اپنی لپسٹک ڈارک محسوس ہو رہی تھی تو کبھی اپنا انداز، تو کبھی اپنے بولنے میں کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر اپنا موازنہ معصومی سے کر رہی تھی۔ واپسی پر معصومہ اسے گھر ڈراپ کرنے آئی تو سپنا نے اخلاقاً اسے بیٹھنے کا کہا۔ حمزہ کی کار کھڑی تھی۔ سپنا سمجھ گئی کہ وہ آ گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اسی بہانے تمہارے میاں سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ فوراً اندر آنے پر راضی ہوئی تو سپنا نے خود کو کوسا۔ میں تمہیں آپ کہہ کر نہیں بلا سکتی، مجھے نارمل لوگ پسند ہے، نو فارمیلٹیز، اس لیے کس وقت میں کبھی آپ کبھی تم کہہ رہی ہوں، میں تمہیں ٹھیک ہی کہوں گی، اوکے؟ وہ سن گلاسز اتارتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے سپنا۔ اخلاقاً وہ مسکرائی۔ خیر دین راستے میں ہی مل گیا۔ صاحب آ گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، ابھی ابھی آئے ہیں، اس نے بتایا۔ خیر دین حمزہ سے کہو معصومہ بلا رہی ہے، جلدی سے آ جائیں کیونکہ مجھے واپس جانا ہے۔ معصومہ ڈرائنگ روم میں جانے کے بجائے باہر صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی اچھا، خیر دین ان دونوں کے ہاتھوں سے لیے ہوئی شاپر کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ سپنا کو اس کی بےتکلفی خاصی چبھ رہی تھی۔ سر آ رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے پانی لاتا ہوں۔ خیر دین کچن کی طرف مڑا۔ تھینکس، معصومہ نے بلند آواز میں کہا۔ میں آتی ہوں۔ وہ کمرے کی طرف جانے لگی۔ جلدی آنا، مجھے گھر واپس جانا ہے، معصومہ نے آواز لگائی۔ عجیب لڑکی ہے، وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو حمزہ سے ٹکراتے ہوئے بچی۔ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ حمزہ نے شرٹ کے بٹن لگاتے ہوئے پوچھا۔ جسے آپ نے بھیجا تھا میری مدد کرنے کے لیے۔ اس نے حمزہ کو دیکھا۔ وہ یونیفارم تبدیل کر کے اس کا نکالا ہوا ڈریس پہن چکا تھا۔ کون؟ معصومہ؟ ہاں، وہ ذرا سی الگ ہے۔ کیا اس کی کمپنی اچھی نہیں لگی؟ حمزہ بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ایسی بات نہیں، وہ آپ کی دوست ہے اچھی، بس بولتی بہت ہے، بلا سوچے سمجھے بولتی ہے۔ سپنا کترا کر آگے نکل گئی۔ بلا سوچے سمجھے بولتی ہے۔ سپنا کترا کر آگے نکل گئی۔ اچھا آپ چینج کر لیں، ہمیں آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے۔ حمزہ نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں معصومہ کے پاس بیٹھا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا تو وہ بھی کچھ سوچتے ہوئے وارڈ روب کی طرف بڑھی۔ اسے تیار ہونے میں صرف 15 منٹ لگے تھے۔ تیار ہو کر بما پرس اور گفٹ وہ باہر آئی۔ حمزہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ معصومہ چلی گئی۔ اس نے پہلا سوال کیا۔ خیردین یہ سامان گاڑی میں رکھ دو۔ اس نے شاپر خیردین کو پکڑائے۔ ہاں اسے جلدی تھی اور ہمیں بھی سنڈے کو ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ حمزہ نے بڑی تفصیلی نظر اس پر ڈالی۔ وہ ٹھٹکی۔ اور دوستوں نے بھی کہہ رکھا ہے، سمجھو یہ پورا مہینہ تو باہر ہے۔ حمزہ نے ٹی وی کو آف کر دیا۔ اچھا، اس نے حمزہ کی طرف دیکھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اس نے سپنا کی تیاری کو سراہا۔ ہلکے کامدار سبز لباس میں سلیقے سے تیار ہو کر وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، مگر اس کے حواسوں پر ابھی تک معصومہ کا بہت سوار تھا۔ حمزہ کی تعریف اسے سنا ہی نہ دی۔ میں سوچ رہا ہوں راستے سے ایک بوکے لے لوں، حمزہ نے کہا تو اس نے بے دھیانی میں سر ہلا دیا۔ مظفر کو آفیسر ہاؤس میں ایک خوبصورت بنگلہ ملا ہوا تھا۔ سمینہ نے بہت اچھے طریقے سے گھر کو سیٹ کر رکھا تھا۔ وہ خود بھی پہلے سے کافی صحت مند اور پیاری ہو گئی تھی۔ وجود میں ہونے والی واضح تبدیلی کو دوپٹے کی اوٹ سے چھپانے کی کوشش میں اس کے چہرے پر سرخی پھیل رہی تھی۔ نمتا کے احساس کے ساتھ حیا کا روپ اسے بہت معتبر اور پرکش بنا رہا تھا۔ چچی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، وہ بھی وہیں رہتی تھی، صرف واش روم وغیرہ جانا ہوتا
تو اٹھتی تھی۔ مظفر نے ان کے لیے کل وقتی ملازمہ کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ مظفر دونوں سے اچھی طریقے سے ملا تھا۔ سپنا کو شاید زندگی میں پہلی بار اس کا سامنا کرتے ہوئے خود سے شرمندگی ہوئی۔ اس سے موقع پاتے ہی اس سے معذرت کی۔ جواب میں مظفر نے صرف اتنا کہا، میں نے کبھی تمہاری کسی بات کا برا نہ مانا، میری تم کل بھی معتبر تھی اور آج بھی معتبر ہو، بلکہ میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تمہاری وجہ سے مجھے اتنی اچھی جیون ساتھی ملی۔ سمینہ نے میری زندگی اور میرے گھر کو جنت بنا دیا۔ میں تمہیں کبھی بھول نہ پاتا جو سمینہ کی وفا اور محبت مثالی نہ ہوتی۔ اس نے مجھے اور میری ماں کو خرید لیا ہے۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا تمہارا۔ یقین جانو اگر تم سے شادی ہو جاتی تو کوئی بھی خوش نہ رہ پاتا، ہمارے ستارے ہی نہیں ملتے، مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تمہیں تمہاری مرضی کا جیون ساتھی ملا ہے۔ خوش رہو۔ وہ جی بھر کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس نے سمینہ سے بھی معافی مانگ لی۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، بس اتنا کافی ہے۔ میرا دل آپ کی طرف سے صاف ہے، اور ہاں، انیلا آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، میرے پاس اس کا نمبر ہے، آپ اس سے بات کر لیجئے گا، کیونکہ ان لوگوں نے مکان شفٹ کر لیا ہے۔ اسے یاد آیا تو سپنا کو انیلا کا نمبر دے دیا۔ وہ لوگ کافی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ حمزہ کو مظفر ذاتی طور پر بہت پسند آیا تھا۔ پھر انہوں نے اجازت لی کیونکہ شمس کو بھی ریسیو کرنا تھا۔ فلائٹ میں کافی وقت پڑا ہے، آپ سو جائیں، میں ڈرائیور کے ساتھ جا کر اسے پک کر لوں گا۔ گھر آ کر حمزہ نے سپنا سے کہا، جی وہ لباس تبدیل کر کے کمرے میں آئی تو حمزہ فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ حمزہ نے سفید رنگ کا کرتا شلوار پہنا ہوا تھا جو کہ رات کے وقت عموماً وہ زیب تن کرتا تھا۔ وہ میرون کلر کی ریشمی نائٹی ڈریسنگ مرر کے آگے بیٹھی بالوں کو برش کرتی رہی۔ وقتاً فوقتاً وہ حمزہ پر بھی نظر ڈال رہی تھی۔ وہ فائل کے مطالعے میں مگن تھا۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی اس پر پڑ رہی تھی۔ رات کے اس پہر اس خاموش اور مہکتی فضا میں وہ اس کی محبت کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر وہ تھا، اسے کوئی پرواہ اور خیال نہیں تھا۔ وہ فائل میں ایسا گم تھا، کمرے میں نوبیتا بیوی کے وجود کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ آئینے میں اس ظالم کا عکس دیکھتی رہی، پھر گویا خود ہی جھنجلا کر برش مرض پر رکھا اور اٹھ کر کمرے کی لائٹیں بند کر دی۔ تب حمزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ مدم روشنی میں تیز رنگ کے شب خوابی کے لباس میں وہ شعلہ جوالا بنی کھڑی تھی۔ لمبی زلفیں اس کے دونوں بازوؤں اور چہرے کے گرد احاطہ کی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلی سے چہرے پر سے بال ہٹائے اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے بالوں کو سمیٹ کر دائیں کندھے پر ڈال دیے۔ آپ ڈسٹرب تو نہیں ہوئے؟ مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی۔ اس نے نزاکت سے بیٹھ کے کنارے پر ٹکتے ہوئے پوچھا۔ سوری، مجھے خیال ہی نہ رہا۔ آپ سو جائیں، میں اسٹڈی میں چلا جاتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا۔ وہاں گرمی ہوگی، یہاں اے سی تو آن ہے کم از کم۔ سپنا نے پیر اونچے کر کے کمبل ٹانگوں پر پھیلاتے ہوئے کہا، پورے ملک میں سردی ہے اور یہاں اے سی لگے ہیں، یہاں کا موسم ہی ایسا ہے، آپ رہیں گی تو عادی ہو جائیں گی۔ حمزہ مسکرایا۔ سپنا اس کی مسکراہٹ میں گم سی ہو گئی۔ کیسی ٹھنڈی فوار سی مسکراہٹ تھی اس کی۔ میں ڈسٹرب نہیں ہوں گی، آپ یہیں رہیں، اس نے ضد کی۔ حمزہ نے اسے دیکھا تو اس نے سر ہلایا اور لیٹ گئی۔ حمزہ پھر سے اپنی فائل میں گم ہو گیا۔ نیند میں اس کے منہ سے سسکاری نکلی۔ حمزہ نے چون کر اسے دیکھا۔ ایک ہاتھ تکیے پر تھا، دوسرا سونے کی چوڑیوں سے بھرا ہوا ہاتھ سینے پر۔ تکیے پر بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر عجیب سی تنہائی کا تاثر تھا۔ حمزہ نے فائل بند کی اور بے خود سا اس کے دیکھنے لگا، پھر ذرا سا جھکا اور اس پر جھک گیا۔ سپنا نے کھمسا کر آنکھیں کھول دی۔ حمزہ کی قربت کا احساس اسے پاگل کر رہا تھا۔ اس نے بے اختیاری کی کیفیت میں اس کی سیاہ بالوں میں اپنی مومی انگلیاں پھنسا دی۔ حمزہ نے جیسے خود پر لگام ڈال کر کھینچا تھا۔ سپنا نے پوری آنکھیں کھول کر بڑی حسرت سے اسے دیکھا۔ ایئرپورٹ جانا ہے، سو جاؤ۔ وہ لب پھینچتا ہوا بستر سے اترا۔ سپنا نے آنکھوں میں اٹھتے ہوئے آنسو کو بے دردی سے اندر دھکیلا اور تکیے میں منہ چھپا لیا۔ رات خود سے جنگ کرتی وہ نہ جانے کب سو گئی۔ حمزہ اور شمس کب آئے، کب سوئے، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ صبح دیر سے جاگی تھی۔ حمزہ آفس جا چکا تھا۔ وہ لباس تبدیل کر کے باہر آئی تو خیر دین سے پتہ چلا کہ شمس جاگ گیا ہے اور ناشتے پر انتظار کر رہا ہے۔ رات والی بات کو بھلانے پر مجبور تھی۔ اس نے اچھی موڈ کے ساتھ شمس کا جو اس کا دیور تھا اسے ویلکم کہنا تھا۔ شمس ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ احتراماً کھڑا ہوا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بیٹھیں۔ شمس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ناشتہ تیار ہو رہا ہے۔ وہ بیٹھتی ہوئی بولی، سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ ایسی بات نہیں، میں بھی اٹھا ہوں، رات تقریباً 3 بج چکے تھے، گھر آتے آتے آپ سو رہی تھی۔ بھائی تو آفس چلے گئے ہوں گے، کل کہہ رہے تھے کہ ان کی کوئی ضروری میٹنگ ہے۔ شمس بولا۔ اس نے جلدی سے سر ہلایا، حالانکہ اس بات کی خبر نہ تھی، مگر ظاہر ہے دیور پر سب اچھا ہے کا امپریشن ڈالنا تھا۔ خیر دین ناشتے نے ٹرالی لے کر آیا۔ مجھے چائے بنا دیں اور ایک کباب۔ اس نے کہا، آپ یہ لیں، اتنا سارا کون کھائے گا؟ شمس نے اسے پلیٹ بنا خود پیش کی۔ رہنے دیں، خیر دین بھابھی کو چائے میں خود بنا کر دوں گا، وہ محبت سے بولا، اور پھر اس کے لیے چائے بنا کر دی۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں شمس، اس نے بات شروع کی۔ کیوں؟ وہ ٹھٹکا۔ میری وجہ سے تمہاری یونیورسٹی چھوڑنی پڑی۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ آپ مجھے شرمندہ مت کریں، بھابھی غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے،
सच कहूँ तो अच्छा ही हुआ। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे आपसे कोई गिला नहीं। आपकी वजह से मैं सिंपल मास्टर करने की बजाय पॉलिटिकल साइंस में मास्टर करके अब पीएचडी करने का प्लान बनाए बैठा हूँ। मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मुझ में इतनी स्किल्स हैं। आपकी वजह से मुझे खुद को जानने और पहचानने का मौका मिला। इससे चाय में शक्कर मिलाते हुए कहा, कभी कभी तनकीद होनी चाहिए, वो बेजा हो। तरक्की, कामयाबी और आगे बढ़ने का वसीला बन जाती है। भाई और पापा मुझे कहते थे कि सिंपल मास्टर में कोई फ्यूचर नहीं, मगर मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरे अंदर भाई और पापा की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी नहीं है। मैं ज़हनी तौर और जिस्मानी तौर पर इन दुनिया से मजबूत और ज़हीन नहीं हूँ। सपना खासी हैरत और शर्मिंदगी से इसकी बातें सुन रही थी। वो ब्राउन कलर की पैंट और बिस्किटी कलर की शर्ट पहने हुए था। सेहत में कुछ इजाफा हुआ था, मगर रंगत हनूज थी। हेयर स्टाइल वैसा ही था। इससे गौर से देखा, इसके नकूश हमजा से मुशाबे थे, मगर पक्की रंगत की वजह से दब गए। इसने पहली बार महसूस किया कि शम्स नदी में बहुत कशिश है, मगर मैं गलत था। मुझे मौका मिला और मैं खुद को ही प्रूव किया। आप यकीन नहीं करेंगे, इस 10 माह में मुझे न्यूयॉर्क के बेहतरीन कॉलेजों ने लेक्चरशिप की रिक्वेस्ट की है। वो बहुत खुशी से बता रहा था, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, फिर भी तुम मुझसे खफा नहीं। तुम बहुत अच्छे हो शम्स। वो बोली, मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस था कि आपने मुझे गलत समझा। मैं आपको देखता, मगर अल्लाह गवाह है कि मेरी नज़रों में, मेरी सोच में आपके लिए सिर्फ एहतराम होता कि आप पहली नज़र में ही हमजा भाई के लिए पसंद आई। इससे किस्मत कहीं इत्तेफाक, आप मेरी भाई भी हमजा भाई के घर आ गई। बस मुझे अफसोस ये था कि मैं आपका दिल अपनी तरफ से साफ ना कर पाया। दरअसल इसमें आपका भी कसूर नहीं। हमारे माशरे में एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो या सोशल, हर जगह औरत को एक ही नज़र से देखा जाता है। आपका मुझ पर शक करना जायज़ है, मगर आप तो तुम्हारी तरफ से दिल साफ कर चुकी हूँ। शम्स, हो सके तो तुम भी मुझे माफ़ कर दो। इसने शर्मिंदगी से कहा, वो तो कब का कर चुका हूँ। वो मुस्कुराया, शुक्रिया, तुम हम बहुत अच्छे हो। वो भी बहुत मुस्कुराई। फिर वो उससे इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करने लगी। इसकी बातों से सपना को अंदाज़ा हुआ कि शम्स यहाँ 2-4 दिन ही रहेगा। फिर वो मम्मी पापा से मिलने के लिए रवाना हो जाएगा और वापसी भी वो शायद वहीं से हो। वो हमजा से बहुत नाराज़ थी, इतनी कि हमजा से बहुत नाराज़ थी क्योंकि वो उससे कोई बात नहीं कर रही थी, मगर शम्स पर वो इस नाराज़गी को जाहिर नहीं कर रही थी। हमजा को भी इस नाराज़गी की वजह अच्छी तरह मालूम थी, मगर इसने इसे मनाने की कोई कोशिश नहीं की।